بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 4 میں آپ کو اگین خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم جو سیکھیں گے اس میں تکبیر، ثنا اور تسبیحات جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے، اور گرامر کے پورشن میں کچھ حروف اس کی ہم پریکٹس کریں گے جن میں لی، من، عن اور مع شامل ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہونا۔ یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کبیر اس کا بھی مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، لیکن بہت بڑا ہونا، ٹھیک ہے، اضافت والا معنی ان میں پایا جا رہا ہے، زیادتی والا معنی ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور اکبر یعنی سب سے بڑا ہونا۔ کبیر بہت بڑا، رحیم کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا، اور کبیر بہت بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ اسی طرح کثیر یعنی زیادہ، اور اکثر بہت زیادہ۔ اللہ رب العزت بڑا ہے، اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ اللہ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں بھی بڑا ہے، اس کی ہی بڑائی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی تعریف دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی جو علم ہے اس کو لازم کرا دیا، یعنی علم حاصل کرنے کی بھی ایک وجہ یہ ہو کہ ہم اللہ کو جان سکیں۔ اب ہم دیکھیں، اگر ہم زمین اور آسمان پہ غور کرنا شروع کر دیں اور اسی سے ہی اس کو مشاہدہ کریں، جو کہ قرآن مجید میں بار بار ہمیں اس بات پہ برانگیختہ کیا اور یہ توجہ دلائی کہ زمین و آسمان پہ غور کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک جو زمین اور آسمان بنائے گئے، دن اور رات کا آنا اور ان کا اختلاف یعنی دن اور رات کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں اولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو ہم زمین و آسمان کو دیکھیں، ان کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کتنی وسعت ہے اس کے اندر، اس کائنات میں کتنی گہرائی ہے۔ اچھا، آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ کائنات میں سب سے زیادہ تیز چلنے والی چیز کون سی ہے؟ ٹریول، فاسٹ ٹریول، سب لائٹ کی کیا سپیڈ ہے؟ چلیں ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی 1 سیکنڈ میں وہ 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کر لیتی ہے۔ اور ہماری جو زمین کا حجم ہے یہ 40,000 کلومیٹر کا، یعنی ایک کنارے جہاں سے ہم کھڑے ہیں اگر بالکل نیچے تک چلے جائیں، جہاں پہ زمین کا دوسرا سرفیس آ جائے، وہاں تک 40,000 کلومیٹر بنے گا، ایک چکر لگانے سے 40,000 کلومیٹر۔ تو اس کا مطلب ہے روشنی ہماری زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں 7 چکر لگا سکتی، اور یہی روشنی اسی رفتار کے ساتھ اس کائنات سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، وہ کائنات کا حصہ جس کو انسان ابھی تک ایکسپلور کر سکا ہے، تو اس کو 92 ارب سے زیادہ کا عرصہ چاہیے، 92 ارب سے زیادہ لائٹ ایئرز جنہیں ہم کہا جاتا ہے۔ پھر بھی وہ پوری طرح سے نہیں نکل پائے گی، بس یہ امکان ہوگا، یہ ممکن ہوگا کہ وہ انسان جتنی اب تک کی دریافت ہے، 92 ارب روشنی کو، ارب سال چاہیے روشنی کو۔ تو ہم اس میں یہ دیکھیں، پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ وہ اتنا بڑا نظام کائنات، اس سے بھی وہ ذات بڑی ہے، اور جس نے اس کو تخلیق کر دیا، تو کچھ ہمیں اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کی وسعت، اس کی طاقت، جس طرح ہم بڑھتے چلے جائیں گے اس کے متعلق، بلکہ ہم دوسری چیزوں کو ہی سمجھتے جائیں گے، اور ہمارا اگر یہ یقین ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہمارا اللہ پہ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اگر ہم
بطور انسان اپنے اوپر ہی اپنی ذات میں غور و فکر شروع کریں اس یقین کے ساتھ کہ یہ تخلیق جو کیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہے، تو جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ، ایک آرگن جو ہے وہ اس بات کی چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، قدرت کا جو شاہکار ہے انسان۔ دیکھیں چھوٹی سی ایک آنکھ ہے، اور جو آنکھ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پہلے میٹرک، پھر اس کے بعد ایف ایس سی، پری میڈیکل، پھر 4 سال، اس کے بعد پھر آگے مزید ریسرچ ہوتی ہے، پھر نئے سے نئے ریسرچ آرٹیکلز آ رہے ہیں اتنی سی آنکھ کے لیے۔ انسان ابھی تک اس کو بھی ٹھیک، کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ بس ٹھیک ہے اب آنکھ کے اوپر مزید ریسرچ کی ضرورت نہیں رہی، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کہتی اور دیکھیں اور کوئی تحقیق کریں تو نئی سے نہیں ہو رہی ہے۔ ایک اتنی سی انسان کے وجود کے اندر ایک اتنا سا پرزہ ہے، اس کے اوپر تحقیق کی جا رہی ہے۔ تو انسان کا پورا وجود اور اس کا ایک ایک عضو جو ہے یہ سب اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی نشانیاں یہی ہیں، لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم جنگل میں کبھی کوئی وزٹ ہو تو جو ماہرین ہوتے ہیں اسپیشلی وہ 1-2 کلومیٹر کا ریڈیس اگر جنگل میں گھوم لیں گے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سا جانور پایا جاتا ہے، کس طرح کا سانپ ہے، کس طرح کی اس کے اندر حشرات الارض ہیں، وہ جانوروں کا جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں ان سے اندازہ کرتے ہیں۔ سانپ چلتا ہے وہ بھی اپنا ایک نقش چھوڑتا ہے، اس سے دیگر دوسری چیزوں سے وہ اندازہ کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ اتنی معمولی چیز سے اگر ایک بالفرض ہاتھی کا پاؤں کا نشان دے کے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاتھی یہاں پہ پایا جاتا ہے، اتنے سے نشان سے وہ ایک اگر وجود کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تو زمین، آسمان، چاند، ستارے، اتنے بھاری بھرکم پہاڑ، اتنے لمبے قد و قامت کے، تو پھر ہم اللہ رب العزت کے اوپر کس طرح ایمان اپنا مضبوط نہیں کرتے؟ ہر چیز کو دیکھتے جائیں اور اس ذات کے اوپر ایمان بڑھاتے چلے جائیں، جانتے جائیں، جتنا کائنات کو سمجھتے جائیں گے اتنا ہی اس ذات کے اوپر ایمان بھی ہمارا بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اگر بالفرض ہم اذان سنتے ہیں، فجر کی اذان ہوئی اور میں سو رہا ہوں، نماز کے لیے نہیں اٹھا، ایک صدا میرے کانوں سے ٹکرا گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک، اور میں نیند میں اس کو محسوس کیا کہ کوئی بلا رہا ہے مجھے اور میں سو گیا، نہیں اٹھا، اس بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، تو پھر یہاں پہ مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ میں نے کس کو بڑا سمجھا، اپنی خواہش کو یا خدا کو؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی وہ اپنی خواہش کو اس لیول پہ انسان لے جاتا ہے کہ اس کو معبود بنا لینا، مطلب جیسے جیسے وہ کہے ویسے ویسے کرتے چلے جانا۔ تو انسانی خواہش کا گھوڑا بے لگام ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، نقطہ آغاز تو ہے، نقطہ انتہا نہیں ہے، جہاں پہ اینڈ ہوگا وہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں۔ ایک حدیث پاک میں وہ ہے نا کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کی اینٹ ملے تو یہ 2 کی خواہش کرے گا، اگر 2 مل جائیں تو 3 کی کرے گا، 3 ملے تو کہے گا کہ یہ پہاڑ میرا ہونا چاہیے سونے کا۔ تو یہ اپنی خواہش کو قربان کرنا اس ذات کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام کا جو معمول تھا، جیسے اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی تو ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے کہ خدا مجھے بلا رہے ہیں اور میں ابھی تک اس بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ ایک بے چینی، ایک ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ اکبر مانتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ دن میں ہم گزرتے ہوئے آتے جاتے یہ آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اگر ہمارے اوپر اس اکبر کا اثر نہیں ہو رہا
تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر پھر بڑے مسائل ہیں جن سے ہمیں نکلنا ہے فوراً اور اس کیفیت میں لے کر جانا ہے جس کیفیت میں صحابہ اکرام تھے کہ ان کے چہروں کے رنگ بدلتے تھے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے نفس کی خواہش سے بڑھا کر مان رہے ہیں. یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے میں اپنی زندگی میں تجھے بڑا مانوں، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو مانوں اور اس پہ عمل کروں. لفظی ترجمہ دہرائیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سبحانک پاک ہے تو. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا ہم کا، سیکنڈ پرسن کے لیے سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور اس میں 4 ٹکڑے ہیں، واو اور بی ساتھ، ہم تعریف کا تیری، و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اسمک اور برکت والا ہے، و تبارک اور برکت والا ہے، اسمک تیرا نام. یہاں پہ غور کیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، الفاظ آ رہے سیکنڈ پرسن، یعنی جو سامنے ہے. یعنی جب ہم جیسے ہی ثنا شروع کی، سورہ فاتحہ تو ابھی بعد میں، جب ثنا ہی شروع کی ہے تو ثنا میں ہم وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو اس فرد کے لیے کیے جاتے ہیں جو سامنے ہو، سیکنڈ پرسن کے، سبحانک. تو گویا پھر ہم نماز میں یہ محسوس کریں کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت پر لے کر جائیں. اسم کا تیرا نام، ٹھیک ہے، تبارہ کا پاک ہے، اسم کا تیرا نام. سبحانک اللہم، اللہ کمزور نہیں. یعنی جب ہم پاک کہتے ہیں، اللہ رب العزت پاک ہے، کن چیزوں سے پاک ہے؟ اللہ کمزور نہیں، اللہ ظالم نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، کمی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے میری زندگی میں جو بھی امتحان آیا وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں. یہ مثبت رویے کی بنیاد ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جسے کہا جاتا ہے. اس پہ ہمارے جو اب کے ماہرین ہیں، نفسیات کے ماہرین، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو سوچنے کی اتنی طاقت ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم مثبت سوچیں. جب منفی سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، ایسا امکان جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے متعلق مثبت سوچتے رہیں. ایک حدیث پاک ہے، بڑی مزیدار ہے، مجھے جب پہلی دفعہ سنی تو میں جھوم اٹھا کے واہ کیا بات ہے، دل سے نکلی یہ بات. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. یعنی جس طرح کا وہ میرے سے توقع رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. تو اب دیکھیں پھر جتنا چاہیے ہمیں اللہ رب العزت سے مثبت کی، بھلائی کی، خیر کی توقع زیادہ سے زیادہ پھر یہی رکھی جائے. کیونکہ جب اللہ رب العزت خود ہمیں آفر دے رہے ہیں جس طرح کی توقع رکھیں، تو صرف توقع رکھنے سے، صرف امید رکھنے سے اگر ہمیں مل رہا ہو تو ہم پھر مایوس کیوں ہیں؟ اس سے امید رکھی جائے. اور دوسری چیز سے ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں یہ فرمایا المؤمن بین الخوف والرجاء، کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید ان دونوں کے درمیانی حالت میں ہوتا ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ڈسپوائنٹ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کا وہ قہار ہیں، جبار ہیں، وہ پکڑنے والے ہیں، اس کی گرفت بڑی سخت ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل وہ اسی کے اوپر ہی فوکس کر دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ میرے اوپر رحم کریں گے، عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اس طرف چلا جائے. ٹھیک ہے نا، دو مختلف ہو گئے. یعنی نہ اللہ سے مایوس ہو جائیں، یعنی خوف کی وجہ سے
کہ وہ ٹراما میں ہی چلا جائے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ اتنی امید اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ نیک اعمال ہی کرنے چھوڑ دے، بلکہ ان دونوں کو بیلنس رکھے، نہ مایوسی ہو اللہ سے اور نہ ہی اتنی امید ہو کہ نیک اعمال ہی چھوڑ دے، بلکہ دونوں کے درمیانی حالت میں رہنا یہ اچھے مومن کی صفت ہے۔ وبحمدی کا تعریف اور شکر بھی یہ دین کا ایک اہم بنیاد ہے۔ جب تک جب تک تسبیح کامل نہ ہو سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا۔ تسبیح اور حمد ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تسبیح نقائص کی نفی کرنے کو کہتے ہیں۔ نقائص کی نفی مطلب ہر طرح کے عیوب سے نفی، جیسے ہم سورہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لا سینۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، یہ نقائص کی نفی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تو یہ عیب ہے، عیب کی نفی کرنا یہ تسبیح کہلاتا ہے اور تعریف کرنا یہ حمد کہلاتا ہے۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز لفظی ترجمہ سے پہلے کہ اللہ کا نام لینے سے ہمیں جو فوائد ملتے ہیں، جو بینیفٹس ہیں، کام کرنے میں برکت مل جاتی ہے، تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو قائم رہتا ہے۔ اصل کسی بھی کام کے اندر برکت کا حاصل ہونا، اللہ رب العزت کی رحمت کا شامل حال ہو جانا۔ بہت سارے ایسے لوگ مطلب اس دنیا میں آئے جنہوں نے پوری زندگی محنت کی کہ وہ غربت سے نکل سکیں، لیکن اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو نہیں نکل پائے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی محنت کی، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو گئی اور تھوڑی بہت زیادہ ہو گئی، ویسا امکان ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نام لیا جائے تو اس کے جو برکات ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، شیطان سے حفاظت مل جاتی ہے، ہمت بڑھتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ جب انسان کو یہ اس کیفیت میں وہ پہنچتا ہے کہ وہ اس کا دل اور دماغ ایکسیپٹ کر لیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کی اس رحمت کو، اللہ کے ساتھ ہونے کو جب دل و دماغ سے قبول کیا ہوا ہے تو وہ خوف سے نکل جاتا ہے، غم سے نکل جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کو خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوتے۔ خوف کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہوتا ہے، فیوچر سے، اور غم سیڈنس کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، یعنی ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم غم میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت پہ اتنا بھروسہ اور توکل چلا گیا، اتنا قریب ہو گیا، تو وہ غم اور خوف دونوں کی کیفیت سے نکل جاتا ہے، اس کی ہمت بڑھتی ہے۔ دنیا میں اس کا نام دینے والے، اس کا کام کرنے والے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی برکتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، وتبارک اسمک۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وتبارک، یہاں پہ یہ کاف ہے، یہ کاف ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ میں یہاں پہ آیا تیرا تھا، یہاں بھی تیرا ہے، یہاں پہ تیرا نہیں ہے، لیکن تبارک ہے کا آ رہا ہے۔ ایسا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایم آئی رائٹ؟ جو سیکنڈ پرسن کے لیے ہم نے پڑھا تھا کا، تو ترجمہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا اور برکت والا ہے تیرا نام وتبارک میں، یعنی وتبارک اور تو برکت والا ہے، یہاں تو یا تمہارا ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ٹھیک ہے؟ سوال ٹھیک ہے، درست ہے؟ جیسے یہاں پہ ہے کا تیرا، یہ اور یہاں پہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وتبارک کا جو یہاں پہ کا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ روٹ ورڈ ہے برکت کا۔ برکت میں یہ حرف اصلی ہے، بلکہ اضافی نہیں ہے، جیسے یہاں پہ اسم کا اضافی ہے،
یہ اضافی نہیں ہے بلکہ یہ ورڈ ہے، اسی کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، اسی مادے سے ہے۔ آگے دیکھیے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وَتَعَالَى اور بلند و بالا ہے، جدُّکا تیری بزرگی، وَلَا إِلَٰهَ اور نہیں کوئی معبود، غَيْرُكَ سوائے تیرے۔ تعالی عالی ہونا، بلند ہونا، وَتَعَالَى اور بلند و بالا ہے، عالی شان ہے، جدُّکا تیری بزرگی۔ اس کے لیے اردو میں اس کے جو سینونمز آتے ہیں، جد امجد، آبا و اجداد، ٹھیک ہے، اسی سے ملتے جلتے، یعنی بزرگ۔ ولا الہ، ولا اور نہیں، الہ معبود، غیرک تیرے سوا، غیرو کا سوائے تیرے۔ تیری بزرگی یا تیری ذات سب سے بلند ہے، دنیا میں کوئی کتنا طاقتور حکمران یا بادشاہ کیوں نہ ہو، اے اللہ وہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے وہ کچھ نہیں۔ اچھا، الہ، لفظ الہ، اس کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، جس کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، جس کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، جس کا حکم مانا جائے اور جس کی اطاعت کی جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور الہ کے ساتھ جب الف لام لگایا گیا تو یہ لفظ اللہ بنا، یعنی آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا کہ الف لام لگانے سے کوئی بھی جو کامن ناؤن ہے وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ تو الہ جو ہے یہ کامن ہے، الف لام ساتھ میں لگا، یہ لفظ اللہ بن گیا، تو یہ ایک اس خاص ذات کے لیے ہو گیا۔ ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری۔ شرک جس کے متعلق قرآن مجید میں یہ کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ قیامت والے دن بڑے بڑے گناہ گار، ان کا امکان ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن یہاں پہ واضح طور پہ یہ کہا کہ اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، ظلم کہا گیا اس کو۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا، کافی حد تک 50% ٹھیک ہے، یعنی وضع شیء علی غیر محلی، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے علاوہ رکھنا، یعنی جو اس کی ایکچوئل جو جگہ ہے اس کے علاوہ کہیں اور رکھ دینا۔ جیسے کیپ اس کی جگہ سر ہے اور جو جوتا اس کی جگہ پاؤں ہے، اگر ہم اس کے وائس ورسا کر دیں، اس کا الٹ ہو، یعنی جوتا پاؤں پہ چلا جائے اور کیپ جو ہے وہ الٹ ہو گیا نا، تو ظلم شرک کو بھی اس وجہ سے جو ہے وہ شرک و ظلم کہا گیا کہ اس میں جو انسان کا یہ جبین ہے، یہ سر ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تھا، وہ اصل جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جا کے جھک رہا ہے، تو اس لیے اس کو ظلم عظیم پھر کہہ دیا کہ سب سے بڑا ظلم یہی وہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے سر کو کہیں اور جھکا دیا۔ وَتَعَالَى، لفظی ترجمہ دہرائیے کا، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ سوائے تیرے۔ مکمل ترجمہ دہرائیے، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ سوائے تیرے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، سبحانہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے پاک، اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص اس سے پاک ہے۔ ربی میرا رب، ٹھیک ہے، میرے جسم کے ہر ایک ذرے کو پالنے والا، العظیم بڑائی والا ہے۔ 4 باتیں ان کو تصور اور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں، جب ہم سبحان ربی العظیم کہیں تو 4 باتیں ہم ملحوظ خاطر رکھیں کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے، وہ ظالم نہیں، ناانصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس کو تھکن نہیں، نیند نہیں آتی، خوف نہیں ہے، اور اس نے جو بھی حکم دیے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2،
وہ رب ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ہمارے کروڑوں خلیوں کو پالنے والا ہے۔ نمبر 3، وہ میرا رب میرے ذرے ذرے کی پرورش کرتا ہے۔ اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا، یعنی ایک اپناپن کا اظہار ہو، مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے میرا بیٹا، اب جب وہ میرا بیٹا کہتی ہے تو اس میں ایک اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، ایک اپناپن وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اس بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں اور سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، اس کیفیت میں ہم یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ہم بھی اپنائیت والا ایک جذبہ اس کو پیدا کریں۔ اس کے ساتھ یہ کہ وہ ذات عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، بلیک میل نہیں کر سکتا۔ خود کو جھکانے کے بعد یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ایسی ذات کے سامنے جھک گیا ہوں جسے کوئی جھکا نہیں سکتا، یعنی ہم اس ذات کے سامنے جھکے ہیں، اس ذات کو کوئی جھکانے والا نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ ریپیٹ کیجئے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مکمل ترجمہ سبحان ربی العظیم، عظمت والا، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع سن لی اللہ، اللہ نے، سمع سن لی اللہ نے، لمن دو حصے ہیں اس میں، لی اور من، لی کی یا لیے، اس کا معنی ہوتا ہے من جس نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی، سن لی اللہ نے جس نے تعریف کی اس کی۔ حمیدہ، اس میں اس کے آخر میں یہ کیا چیز ہے؟ ضمیر، زبردست، کون سی؟ منفصل، متصل، ایگزیکٹلی، منفصل وہ جو فاصلے پہ ہوگی اور وہ شروع میں ہوگی، یہ منفصل ہے، یہ ملی ہوئی ہوگی اور بعد میں ہوگی، لیکن یہ ملی ہوئی نہیں ہے، اس کو ملا ہوا ہونا چاہیے نا لفظ کے ساتھ، الگ سے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ دال کے ساتھ یہ مل نہیں سکتی، دال کے ساتھ کچھ بھی نہیں مل سکتا نا، وہ دال کی ایک اپنا روب ہے، وہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتی ہے، اپنے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرتی، تو اس لیے اس کو الگ سے لکھا گیا، حمیدہ۔ ربہ، رب کی ذات جوڑتی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ضمیر، ربہ۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہمیں پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، دونوں انداز، یعنی دونوں احادیث سے دونوں طرح سے یہ الفاظ ملتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کے محتاج نہیں، ہمارے حمد کرنے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، ایسا نہیں کہ اس کا مرتبہ ہماری حمد سے پہلے کم تھا اور ہماری حمد کے بعد بڑھ گیا، نہیں، بلکہ ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ ہم سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، حمد کرنے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے، ہماری ذات کو ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو فائدہ پہنچائیں، اس کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ وہ قربانی کے متعلق آیت ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو یہ ذبح کیا ہوا گوشت یا خون یہ نہیں پہنچتا، بلکہ وہ اصل تقوی، وہ نیت جس سے قربانی کی گئی۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، مکمل ترجمہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، اس کو ہم مینی ٹائم پڑھ چکے ہیں، ولکا، ولکا اور لیے تیرے، تین اس میں فریز تین ٹکڑے ہو گئے، ولکا، ولکا اور لیے تیرے۔
یہ کا کیا ہے؟ ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی. تو اگر ہم لا کا اس ٹیبل کو پورا بھی بنانا چاہیں تو لاہو، لاہم، لا کا، لکم، لی، لنا اور لہا. لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے یا تمہارے لیے، لکم لی، لنا لہا. زبردست، آپ شروع ہو گئے ہیں ٹیبل بنانے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بنتے جائیں گے. حمد ہر قسم کی تعریف ہے. ربنا اے ہمارے رب، ولکا تیرے لیے ہی، الحمد ہر قسم کی تعریف. تو ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لفظی ترجمہ دہرائیے، ربنا ولکا الحمد سبحان ربی الاعلی. جن پہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے، یہ ہم ترجمہ ان کا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند. یعنی یہ ہم سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں، اور سجدہ اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین عمل ہے نماز کا، اس میں سجدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے تذلل کی عروج پہ ہے اس ذات کے سامنے. ناک بھی زمین پہ ہے، پیشانی زمین پہ لگی ہوئی، ہتھیلیاں زمین پہ ہیں، گھٹنے زمین پہ ہے، پاؤں زمین پہ ہے، بچھا ہوا ہے. اس ادا کو اللہ رب العزت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اور مسجد بھی کہا جاتا ہے سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ. ویسے تو مسجد میں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، قعدہ بھی ہوتا ہے، لیکن منسوب مسجد کو سجدے کے ساتھ کیا گیا، یعنی وہ عظیم ایک عمل ہے. تو اس میں ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، کبیر سے اکبر، صغیر سے اکبر، اور علیٌ سے اعلیٰ. علیٌ اونچا، اعلیٰ سب سے اونچا. جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. علیٌ اونچا یا اعلیٰ، اور اعلیٰ سب سے اونچا. علیٌ بلند، اعلیٰ سب سے بلند. اسی طرح جو لفظ دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا اور ادنا، یعنی ادنا چھوٹی، دنیا بہت چھوٹی. سبحان ربی الاعلیٰ کے سے ہمیں ایک یہ بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں کہ مکمل سپردگی ہے، جس میں 4 باتیں ہیں. اس کی پاکی ہے، اس کی ربوبیت ہے، اور اس کی اپنائیت ہے، اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے. لاسٹ والی مسنگ ہے. اعلیٰ سب سے اونچا ہونا، سب سے بلند، اور ہم یہ احساس کر رہے ہیں کہ میں نیچا ہوں. میں اے پروردگار تیری ذات بلند ہے اور میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، کہا گیا انسان جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے. معراج عروج سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا. جبکہ نماز میں اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور نچلی سطح کی طرف آ رہا ہے، پہلے رکوع میں پھر سجدے میں. لیکن اللہ رب العزت اس کو معراج ہی کہہ رہے ہیں، عروج، کہ جتنا وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اتنا وہ بلند ہوتا جا رہا ہے. حقیقت میں وہ اس کو بلندی ہی مل رہی ہے. ہم روزانہ 200 سے زائد مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں زیادہ ذکر بھی یہی ہے. جو بات ہم دہرانا چاہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو، یعنی یہ ہماری فکری تربیت کے لیے ہے. لفظی ترجمہ اس کا دہرائیے گا، سبحانہ ربی الاعلی، سبحانہ ربی الاعلی. مکمل ترجمہ دہرائیے گا، سبحان ربی الاعلی، جو سب سے بلند ہے. انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل پڑھیں گے، آغاز کریں گے.